الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن أنس قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے جب دفن کی جا رہی تھی اس وقت حاضر ہوئے۔ شہیدنا بمانا حضرنا، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی شہزادی دفن کی جا رہی تھی اس وقت ہم حاضر ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سرکار کی کون صاحبزادی تھی؟ حضرت ام کلثوم تھی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حبال عقد میں تھی، ان کی زوجہ تھی، ان کا انتقال ہوا تھا۔ فرأیت عینیہ تدمعان، تو راوی حضرت انس کہتے ہیں میں نے سرکار کی آنکھوں کو دیکھا کہ وہ اشک بار ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آواز نہیں نکل رہی، آنسو نکل رہے ہیں۔ فقال هل فیکم من احد لم یقارف اللیلۃ، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کی رات گناہ نہ کیا ہو؟ لم یقارف، قارف یقارف مقارفۃ، اس کا معنی ہوتا ہے ارتکب الذنب، دو معنات ہوتے ہیں اس کے، قارف الذنب ارتکب الذنب، گناہ کرنا، گناہ کا مرتکب ہونا، اور قارف المرأۃ اے جامعہا، شباشی کرنا، ہم بستری کرنا۔ اور یہاں محدثین نے دونوں معنی اس موقع پر بتائے ہیں کہ صحیح ہے، مگر زیادہ راجح دوسرا معنی ہے، شباشی والا معنی۔ تو ترجمہ یہ کریں کہ سرکار نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج شباشی نہ کی ہو؟ فقال ابو طلحہ انا، تو ابو طلحہ نے کہا کہ میں۔ قال فانزل فی قبرها، تو سرکار نے فرمایا کہ ان کی قبر میں تم اترو۔ فنزل فی قبرها، تو وہ ان کی قبر میں اترے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے سے روایت کیا۔ اب یہاں دیکھیے، یہ سرکار نے جو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی باتوں پر بھی مطلع فرمایا تھا، غیب داں تھے آپ۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ اس رات حضرت عثمان غنی نے اپنی کسی باندی کے ساتھ ہم بستری کی تھی، اور بعد میں اسی رات میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ تو سرکار نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج ہم بستری نہ کی ہو، شباشی نہ کی ہو؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عذر یہ تھا کہ چونکہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم بہت دنوں سے بیمار تھی، تو اور اس لیے کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے اس رات اپنی کسی باندی کو بلایا اور اس سے ہم بستری کی، اور انہیں یہ نہ پتا تھا کہ اسی رات انتقال ہو جائے گا ان کی زوجہ کا۔ یہ معاملہ تھا۔ بہرحال اس کی روشنی میں یہ بتایا ہے محدثین نے کہ جائز تو ہے کہ جس نے رات میں ہم بستری کی ہو وہ بھی قبر میں اتر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ نہ اترے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کچھ خود والد ہیں اور ان کے شوہر بھی موجود ہیں، اس کے باوجود دوسرے شخص کو
سرکار نے قبر میں اترنے کے لیے کہا، تو اس کی وجہ یہ رہی ہوگی شاید کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ اترے. ہاں تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی سبب ہو اور وجہ ہو تو دوسرا شخص بھی خاتون کی قبر میں اتر سکتا ہے. وعن عمرو بن العاص قال لابنه وهو في سياق الموت اذا انا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فاذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم اقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى استانس بكم واعلم ماذا اراجع به رسول ربي رواہ مسلم. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے اس وقت کہا جبکہ وہ خود نزع کی حالت میں تھے. سیاق الموت اے سکرات الموت. ہاں نزع کی حالت میں تھے اور موت کی سختیاں ان پر ظاہر ہو چکی تھی. کیا کہا انہوں نے؟ قالا کا مقولہ آگے آ رہا ہے. اذا انا مت، یہاں سے مقولہ ہے، یعنی نزع کے عالم میں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اذا انا مت فلا تصحبنی نائحۃ، کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت اور آگ کو تم نہ لے جانا. تو اس دور میں قریب جو دور جاہلیت تھا، دور جاہلیت میں یہی طریقہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا اس کو دفن کو لے جاتے تو نوحہ گر عورتیں جو ان کا پیشہ ہی نوحہ گری تھا، وہ ساتھ میں جاتی تھی اور خوب چیختی چلاتی اور ان کے بارے میں غمناک اشعار کہتی یا کچھ بیجا تعریفیں کرتی. تو اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ نوحہ گر عورتیں میرے ساتھ نہ لے جانا، ولا نارون، اور نہ آگ لے جانا. دور جاہلیت میں آگ بھی لے جاتے تھے ساتھ میں، اور آگ کا ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں آگ لے جائیں گے تو کچھ جیسے کہ خوشبو وغیرہ سلگانا ہے سلگا دیں گے. تو یہ اس سے سرکار نے اس سے انہوں نے منع کیا. اور ایسا لگتا ہے کہ وہ عام طور سے آگ قبر کے اوپر رکھ کر سلگاتے تھے. تو یہ تو منع ہے کہ قبر کے اوپر، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر بتی یا کچھ اگر سلگانا بھی ہے خوشبودار چیز تو قبر سے علیحدہ سلگائیے. فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، اور جب تم مجھے دفن کر دینا، دفن کرنے لگنا، فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شُنًّا، شنّا تو میرے اوپر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ دفن میں ایک بارگی ایک دم سے بہت زیادہ نہیں مٹی ڈالنا چاہیے، آہستہ آہستہ ڈالنا چاہیے. کیونکہ اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے. ثم اقیموا حول قبری قدر ما ينحر جزور، پھر میری قبر کے ارد گرد یعنی میری قبر کے پاس تم رکے رہنا، ٹھہرے رہنا اتنی مقدار جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. جزور کہتے ہیں اونٹ کو جسے ذبح کیا جائے. اور نہروں کا معنی اونٹ کو ذبح کرنا، اصل میں نہر کہتے ہیں سینے کے بالائی حصے کو. تو اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں نہر کیا جاتا ہے. سینے کے بالائی حصے میں جہاں شہرگ ہوتی ہے وہاں بھالا مارتے تھے، نیزہ، جس سے شہرگ کٹ جاتی تھی اور خون بہنا شروع ہو جاتا تھا. اس کے بعد پھر اس کی روح پرواز کر جاتی تھی. ایک تو ذبح کا عام طریقہ ہے کہ وہ یہاں کاٹتے ہیں گلا، اس میں شہرگ کٹ جاتی ہے، اور اونٹ میں جو ہوتا ہے وہ نہر زیادہ ہوتا ہے. ویسے اس طرح سے بھی اگر ذبح کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے اس کو ذبح کرنا، بڑا جانور ہے. تو کہا کہ میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں کوئی اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے.
تاکہ میں تم لوگوں کی وجہ سے انس حاصل کروں اور یہ جان لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتادہ فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں، کیا جواب دوں۔ یعنی تم لوگ وہاں رہو گے تو اسے ہمیں انسیت ہوگی، اور فرشتے جب سوال و جواب کریں گے تو صورت میں ہمیں ایک طرح کی ڈھارس بندھی رہے گی اور میں جواب دے لوں گا۔ ہاں رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اچھا، اسی بنیاد پر یہ جو اذان قبر والا معاملہ ہے تو اسی لیے وجہ سے ایسے وقت پہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک طرح کی مردے کو تلقین ہوتی ہے اور اسے کے لیے انسیت کا سامان ہوتا ہے کہ اذان جب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک تو وہاں سے بلائیں دور ہوتی ہیں، شیطان دور بھاگتا ہے، اور اذان میں فرشتوں کے سوالات کے ساتھ جواب بھی موجود ہیں، تو اس طریقے سے گویا کہ اس کو آسانی ہوتی ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره وليقرأ عند راسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال والصحيح انه موقوف عليه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو تم لوگ اسے روکے نہ رہو اور جلد اسے اس کی قبر تک لے جاؤ، یعنی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہاں ایک حدیث شریف میں صاف صاف آیا ثلاثۃ لا تؤخر، تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں مؤخر نہیں کیا جاتا، وَمِنْهَا الْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، اور ان تین چیزوں میں سے جنازہ ہے جب حاضر ہو جائے، مؤخر نہیں کرنا چاہیے زیادہ بلا وجہ۔ کوئی وجہ شرعی ہے تو کچھ دیر کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ شرعی، جیسے اب بعض لوگ بلا وجہ ہی روکے رہتے ہیں، آج انتقال ہوا نہیں تو ہم کل اور پرسوں ان کا جو کریں گے تاکہ بھیڑ زیادہ ہو، تو یہ کوئی وجہ شرعی نہیں ہے۔ تو اسے روکے نہ رکھنا اور اس کی جلد اس کی قبر تک لے جانا۔ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَاسِهِ فاتحۃ البقرہ، اور اس کے سرہانے کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی جائیں۔ وَلْيُقْرَأْ میں لام امر ہے، اچھا مطلب دفن کے بعد اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، ابتدائی آیتیں کون؟ الف لام میم سے لے کر مفلحون تک۔ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقرَةِ، اور اس کے پائنتی کی طرف، پیروں کے پاس سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں وہ پڑھی جائیں، یعنی آمن الرسول بما انزل سے لے کر کے آخر تک وہ آیتیں پڑھی جائیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات میں دیکھیے شروع میں ایمان کا ذکر ہے، دونوں میں، ابتدا میں بھی انتہا میں بھی ایمان کا ذکر ہے، وہاں من الرسول ہے اور یہاں بھی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہاں بھی دیکھیے ایمان کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، ساری چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر خاتمے میں جو ہے وہاں تو ایمان کا بھی ذکر ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اپنے گناہوں پر توبہ اور مغفرت، ان سب کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے فرمایا کہ یہ صورت ہے، یہ آیتیں وہاں پڑھی جائیں۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا۔ اب دیکھیے یہ امام بیہقی نے جو اس کو روایت کیا ہے، اچھا نہیں، امام محی السنہ بغوی نے جو مصابیح السنہ میں اس کو روایت کیا ہے وہ مرفوعاً روایت کیا ہے، کیونکہ ایک آنا کہ عبداللہ ابن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا، تو یہ حدیث مرفوع ہوئی۔ حدیث مرفوع حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔
ہاں تو اب مصابیح السنہ میں جو مشکات المصابیح کی کا اصل ماخذ ہے اس میں تو یہ مرفوعاً مذکور ہے، لیکن یہ صاحب مشکات کہتے ہیں کہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں سے روایت کیا وقالا والصحیح انہ موقوف علیہ، اور فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے ان پر، کن پر؟ حضرت عبداللہ ابن عمر پر، یعنی گویا ان کا یہ قول ہے، ہاں عبداللہ ابن عمر کا یہ قول ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر روکو نہیں ہو جائے گا. ہاں اچھا، اور صحیح کا مطلب یہ کہ سند کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ مانج کے اعتبار سے آپ دیکھیے تو یہ ہے مرفوع حکمی صحیح، کیونکہ اس طرح کی باتیں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی انہوں نے کہی ہوں. وعن ابن ابی ملیکہ قال لما توفی عبد الرحمن ابن ابی بکر بالحبشی وهو موضع فحمل الى مکہ فدفن بها فلما قدمت عائشة اتت قبر عبد الرحمن ابن ابی بکر فقالت وكنا كندماني جزيمة حقبة من الدار حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك رواه الترمذی. حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کا انتقال مقام حبشی میں ہو گیا، حبشی یہ ایک جگہ ہے مکہ شریف سے قریب میں، ایک نشیب میں اور نچلی سطح کی جگہ ہے، وہاں ان کا انتقال ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا. حضرت ابو بکر کے صاحبزادے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھائی تھے، ہاں حقیقی بھائی. تو ان کا انتقال ہوا، فحملا الی مکہ، تو انہیں مکہ شریف لے آیا گیا، فدفنا بہا، اور پھر وہاں مکہ شریف میں جو جنت المالا قبرستان ہے اس میں دفن کیا گیا. فلما قدمت عائشہ، تو جب حضرت عائشہ آئیں، حضرت عائشہ تو مدینہ منورہ میں رہتی تھی، تو جب وہ حج کے لیے آئیں تو راستہ وہی تھا. اتت قبر عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر حاضر ہوئی. فقالت، تو انہوں نے یہ دو شعر پڑھے، یہ دو شعر جو ہیں انہوں نے پڑھے. یہ اشعار اصل میں تمیم نامی ایک شاعر کے ہیں، تمیم بن نویرہ کے اشعار ہیں جو اس نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کے مرثیے میں کہے تھے. سمجھے؟ ہاں. حضرت خالد ابن ولید نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مالک ابن نویرہ کو قتل کر دیا تھا، اس لیے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ توہین کی تھی. تو احانت رسول کی پاداش میں آپ نے اسے قتل کر دیا تھا. تو اس کے بھائی تمیم بن نویرہ نے ایک لمبا قصیدہ کہا مرثیے میں، اس کے دو اشعار یہ ہیں جو حضرت عائشہ نے، اگرچہ یہ اشعار دوسرے کے تھے چونکہ مناسب حال تھے اس لیے انہوں نے یہ اشعار پڑھے. تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے، کنا کندمان جزیمت حقبتن. ندمان کا تثنیہ ہے ندمانین تھا اور نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا. اور ندمان یہ ندیم کے معنی میں ہے، کسی کا مصاحب، کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، نشست و برخاست کرنے والا. اور جزیمہ یہ عراق کا بادشاہ تھا. جزیمہ اس میں دو لغت ہیں، جزیمہ اور جزیمہ، لیکن جزیمہ ہی زیادہ مشہور ہے. یہ عراق کا بادشاہ تھا اور اس نے عراق کے ساتھ ساتھ جزیرۃ العرب کا کچھ حصہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا. اچھا، تو
اس کے دو ندیم تھے جو ایک ساتھ میں رہتے تھے. ندیم کا مطلب ہے کہ بادشاہ جب آرام کے لیے حرم سرا میں جاتا تو یہ اس وقت ساتھ میں رہتے تھے, قصے کہانی سناتے, مختلف طرح کے مشورے دیتے, اس کے لیے سامان انسیت پیدا کرتے. اس میں ایک کا نام مالک تھا اور ایک کا نام عقیل تھا. تو یہ تقریباً 40 سال تک یہ بادشاہ کے ندیم رہے. جی ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے 40 سال کا, 40 سال تک یہ بادشاہ کے ندیم رہے. بہرحال وہ شاعر کہتا ہے کہ ہم دونوں جزیمہ بادشاہ کے دو ندیموں کی طرح ایک عرصے دراز تک رہے. حقبتن کا معنی مدتن من الزمان, ایک عرصے دراز تک. ہم دونوں ایک عرصے دراز تک جزیمہ بادشاہ کے دو ندیموں کی طرح رہے. دو ندیموں سے مراد کون ہے؟ مالک اور عقیل. حاشیہ نمبر 9 میں نام ان کے لکھے ہوئے ہیں, دیکھ لینا. ہاں اچھا, حقبتم من الدہر, ایک عرصے دراز تک. حتی قیل لن یتصدعا, یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے. اتنے عرصے دراز تک ہم ساتھ رہے کہ لوگوں کی زبان پر یہ بات آنے لگی کہ اب یہ جدا نہیں ہوں گے, ایک ساتھ ہی رہیں گے. اچھا, فلما تفرقنا, تو پھر جب ہم جدا ہو گئے, کانی و مالکن لطول اجتماعی لم نبت لیلتن معا. لطول میں لام بعدہ کے معنی میں ہے, یعنی بعدہ طول اجتماعی. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ جب ہم جدا ہو گئے تو گویا میں اور مالک لمبے زمانے تک یکجا رہنے کے بعد بھی گویا ایک ساتھ ہم نے ایک رات بھی نہیں گزاری. کیا مطلب ہوا کہ ایک زمانے تک ساتھ میں عرصے دراز تک ساتھ رہے اور اس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا اب یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے, ساتھ ہی رہیں گے. لیکن اس کے بعد جب ایک لمبے عرصے تک اس طرح رہنے کے بعد ہم جب جدا ہو گئے تو اب ایسا لگتا تھا جیسے ہم نے ایک رات بھی ساتھ نہیں گزاری. تو چونکہ یہ صورت حال ان کے مناسب حال تھی, اس لیے یہ شعر انہوں نے دہرائے اور پڑھے کہ ہمارے وہ بھائی تھے, ایک ساتھ ہم بھائی بہن رہتے تھے, زمانے دراز گزرا اسی حالت میں, لیکن انتقال ہو گیا تو اب لگتا ہے جیسے کہ ایک رات بھی ہم ساتھ میں نہیں رہے. خیر, تو یہ شعر انہوں نے پڑھا حضرت عائشہ نے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا. ثم قالت واللہ لو حضرتک, اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں تمہارے اس وقت حاضر ہوتی, یعنی جب تمہارا انتقال ہوا ہے اس وقت میں حاضر ہوتی تمہارے پاس, ما دفنت الا حیث مت, تو تمہیں وہیں دفن کیا جاتا جہاں تمہارا انتقال ہوا تھا. مقام حبشی ہی میں تمہیں دفن کیا جاتا, اس لیے کہ بلا وجہ شرعی کسی کو اس جگہ سے منتقل کرنا درست نہیں ہے جہاں اس کا انتقال ہوا, یعنی وہ اس بستی سے, سمجھے. اور رہ گئی خاص وہ جگہ, تو خاص اس جگہ دفن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. خاص اس جگہ دفن کرنا تو یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے کہ نبی کا جہاں وصال ہوا ہو وہیں پر اسے دفن کیا جاتا ہے, اسی جگہ پر, اس بستی میں نہیں, اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال چونکہ حجرہ عائشہ میں ہوا تھا, اس لیے حجرہ عائشہ ہی میں ان کو دفن کیا گیا. تو فرمایا انہوں نے کہ اگر میں تمہارے انتقال کے وقت حاضر ہوتی تو تمہیں وہیں دفن کیا جاتا جہاں تمہارا انتقال ہوا. ولو شہدتک ما زرتک, اور اگر میں تمہارے پاس اس وقت حاضر ہوتی تو میں تمہاری زیارت کو نہ آتی. مطلب یہ حاضر ہوتی تو ہمیں اب کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تمہاری قبر کی زیارت کو ہم نہ آتی, کیونکہ اس وقت ہم نہیں تھے اس لیے آ گئی. ویسے تو زیارت قبر عورتوں کے لیے کیا ہے یہ مختلف فی ہے, اور جمہور اس زمانے میں خاص طور سے متاثرین کہتے ہیں کہ عورتوں کو زیارت قبر سے روکنا چاہیے.
کیونکہ پھر اس سے دنیا بھر کے مفاسد پیدا ہوتے ہیں. ہاں رواہ الترمذی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ جائز ہے، ہاں اس لیے اس کو بہت بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اپنا موقف یہی رکھنا چاہیے کہ عورتیں بلا وجہ نہ جائیں. ہاں لیکن اگر کہیں ہے تو اس کو مسئلہ بنا کر کے کوئی فتنہ فساد نہیں پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ جب ایک طبقہ ہے اس میں جواز کا قائل، ہاں تو ایسے مسائل جو مختلف فی ہوں تو ان مسائل کو بہت بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اعتدال کی راہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے. رواہ الترمذی. عن ابی رافع قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعدا ورش علی قبره ماء. رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو قبر میں اتارا. صلی، ہاں صلی سعدن یعنی مطلب یہ ہوا کہ جنازہ کا جو تخت ہوتا ہے، چارپائی ہوتی ہے، اس چارپائی سے کھینچ کر صلی کا اصل معنی ہوتا کھینچنا. ہاں یہاں ہم نے لازم معنی کیا ہے، اس کو کھینچ کر کے اور پھر قبر میں اتارنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو قبر میں اتارا اور ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا. یہ ان کی عظمت شان تھی، ہاں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ان کو قبر میں اتارا. ہاں اس سے ان کی عظمت شان ظاہر ہوتی. ابن ماجہ نے اسے روایت کیا. اچھا، پانی قبر پر ڈال دیا جاتا ہے اس لیے تاکہ مٹی پھر بیٹھ جائے اور زیادہ اڑے نہ، اور قبر بہت جلدی اس کا نشان ختم نہ ہو جائے. ہاں اور اس پر عمل بھی ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ ثم اتى القبر فحصى علیہ من قبل راسه ثلاثہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس کے سرہانے کی جانب سے 3 بار اس پہ مٹی ڈالی. ہاں تو اس سے کیا پتہ چلا؟ 3 بار مٹی ڈالنا یہ سنت ہے. رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے اسے روایت کیا. اور سرہانے کی جانب سے خاص طور سے یہ سنت ہے. ویسے تو پھر بھیڑ بھاڑ میں ظاہر جدھر سے بھی چاہے مٹی دے سکتا ہے، جائز ہر طرف سے. وعن عمرو بن حزم قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر فقال لا توذی صاحب هذا القبر او لا توذیہ. رواہ احمد. حضرت عمرو بن حزم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا کہ میں ایک قبر پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوں. فقال لا توذ صاحب هذا القبر. تو سرکار نے یہ فرمایا لا توذ صاحب هذا القبر، یا یہ فرمایا لا توذیہ. یہاں راوی کو شک ہے. دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ شک ہو گیا تو بتا دیا کہ پتہ نہیں یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا. مطلب حالانکہ دونوں کا ایک ہے. اس قبر والے کو تو اذیت نہ پہنچا، تکلیف نہ پہنچا، کیونکہ اس پر ٹیک لگانے سے ایک طرح سے اس کی ایک اہانت بھی ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ مردوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب بلا وجہ آپ کسی پہ ٹیک لگائیں کسی زندہ پہ تو اس کو اذیت ہوتی ہے، تو ایسے ہی اس کو بھی اذیت ہوگی. ہاں اچھا، اس نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو. لہذا علماء فرماتے ہیں کہ قبر پہ ٹیک نہ لگایا جائے، نہ اس پر چلا جائے. ہاں باب البکاء علی المیت. باب البکاء علی المیت، مردے پر رونے کا بیان. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر رونے کا حکم کیا ہے؟ اگر تکلف نہ ہو اور اپنی طرف سے تکلف کر کے نہ روئے، بلکہ صرف فرط غم سے اور شدت غم سے آنسو نکل آئیں، اور اگر برداشت نہیں ہوتا ہے کچھ ہلکی پھلکی آواز بھی نکل آئی تو یہ معاف ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آنسوؤں کا بہنا، دل کا غمزدہ ہونا، یہ انسان کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے طبعی طور پر، اس لیے شریعت اس پر گرفت نہیں کرتی. ہاں
یہ درست ہے، بلکہ اگر کوئی قریبی اور اہل خانہ میں سے کسی کا انتقال ہو اور انسان کا دل بھی غمزدہ نہ ہو اور آنسو نہ نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سنگ دل ہے، اس کے سنگ دلی اور قساوت قلبی کی نشانی ہے۔ ہاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے بلند و بالا رتبے والے تھے اور سب سے زیادہ شریعت پر عمل فرمانے والے تھے، ان سے خود منقول ہے، بھی آپ دیکھیں گے حدیثوں میں پڑھیں گے کہ ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، صاحبزادی کا بھی انتقال ہوا، اس پر بھی دیکھیے دفن کے وقت سرکار کی آنکھیں اشکبار تھیں، بھی آپ نے پڑھا ہے۔ ہاں، یہ منع کیا ہے؟ منع یہ ہے کہ خوب رونا چلانا اور بے جا تعریف کے پل باندھنا، جو چیزیں اس میں نہیں ہیں اس میں بیان کرنا کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، ہاں، جیسا کہ دور جاہلیت میں نوحہ عورتیں کیا کرتی تھیں، یہ منع ہے، بات سمجھے؟ ہاں، یوں ہی اس طرح بے صبری کا مظاہرہ کرنا کہ چہرہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا، کپڑے نوچنا، بال نوچنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں، یہ منع ہے۔ باقی اظہار رنج و غم اور اس میں آنکھوں کا اشکبار ہو جانا یہ تو ایک فطری چیز ہے اور یہ انسانیت پر مبنی ایک چیز ہے۔ الفصل الاول عن انس قال دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سیف القینی على ابی سیفین القینی وكان زئرا لابراہیم فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون متفق علیہ۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے پاس گئے۔ القین یہ ابو سیف کی صفت ہے، قین کا معنی ہوتا ہے لوہار، ہاں، جو لوہے کے پیٹنے اور اس کا زنگ ختم کرنے اور اس کے سامان بنانے کا کام کرتا ہو۔ یہ ابو سیف کون تھے؟ ابو سیف ان کی کنیت تھی، نام برا ہے، حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیے اسمہ البرا، وہ اسم ابی ہے سیف، وہ اسم امراتی خولہ بنت المنذر الانصاریہ، اور ان کی بیوی کا نام خولہ بنت منذر تھا جو انصاری تھی، انصار میں سے تھی۔ وکانا زیرا لابراہیم، یہ سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے دایا کے شوہر تھے، دایا کے شوہر تھے، یعنی ان کی جو رضائی ماں تھی خولہ بنت منذر، تو ان کے شوہر تھے یہ ابو سیف، کیونکہ یہ سرکار کے صاحبزادے ابراہیم انہی کی دیکھ ریکھ میں تھے اور وہی تھے، تو جب ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لیا، قبلہ وشمہ، انہیں بوسہ دیا اور سونگھا، جیسے سونگھنے کے لیے ناک اور منہ رکھا جاتا ہے اس پر، اس طریقے سے، یہ اظہار شفقت و محبت تھا۔ اس طریقہ اپنے بچوں کے ساتھ اظہار شفقت و محبت سرکار کی سنت ہے۔ ثم دخلنا علیہ بعد ذالک، کہتے پھر اس کے بعد ہم وہاں گئے ابو سیف کے پاس، وہ ابراہیم و یجود بنفسہ، جب ابراہیم جانکنی کے عالم میں تھے۔ زیادہ فلان بالنفس کا مطلب ہے قربا ان یموتا، ہاں، جانکنی کے عالم میں ہونا، قریب مرگ ہونا، جانکنی کے عالم میں تھے، اس وقت ہم لوگ گئے۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، تو سرکار کی آنکھیں اشکبار ہونے لگی، آنسو بہنے لگے سر۔
فقال له عبد الرحمن ابن عوف، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سرکار سے عرض کیا، وانتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ انتا تب کہ یعنی لوگ تو روتے ہی، آپ رو رہے ہیں؟ فقال یا ابن عوف، تو سرکار نے فرمایا اے ابن عوف، انہا رحمتن، یہ انہا یعنی انہا الدمعۃ، یہ آنسو سراپا رحمت ہے، یہ رحمت و شفقت کے آنسو ہیں۔ ثم اتبعها باخرى، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد پھر یہی عمل کیا، یعنی پھر سرکار روئے۔ فقال، اور پھر ارشاد فرمایا، ان العین تدمع، فرمایا آنکھ اشک بار ہے، آنکھ رو رہی ہے، آنکھ اشک بار ہے، والقلب یحزن، اور دل غمزدہ ہے، ولا نقول الا ما یرضى ربنا، اور ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ کس سے راضی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے سے راضی ہے، تو ہم وہی کہتے ہیں کہ ہم انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہاں، تو ما یرضی ربنا سے مراد کیا ہے؟ کلمہ ترجیح، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر ہم سب غمزدہ ہیں۔ ہاں، اچھا، تو اس طریقے سے اس سے کیا ثابت ہوا؟ وہی بات جو شروع میں ہم نے بتائی تھی کہ تکلف سے رونا، چیخنا، چلانا اور بے سروپا ایسی باتیں اور ایسی تعریفیں کرنا جو اس میں نہیں ہیں، یہ سب اس وقت منع ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے اس کو بیان کرے اور آدمی کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلیں، تو یہ تو عین شفقت اور عین محبت ہے اور عین سنت ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ ان اسامہ ابن زید قال ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ ان ابنا لی قبضہ فأتنا، فارسل یقرئ السلام ویقول ان للہ ما اخذ وله ما عطا وكل شيء وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فارسلت الیہ تقسم علیہ لیأتینها، فقام ومعه سعد بن عبادہ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت ورجال، ورفع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی ونفسه تتقعقع ففاضت عیناه، فقال سعد یا رسول اللہ ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء۔ متفق علیہ۔ حضرت اسامہ ابن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے آپ کے پاس قاصد بھیجا۔ یہ شہزادی کون تھی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ یہ حضرت زینب تھی۔ ہاں، سرکار کی شہزادی حضرت زینب نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ ان ابن لی قبضہ، یہاں قبضہ سے مراد قروبہ قبضہ، قروبہ موتہ، فعل بول کر قرب فعل مراد ہے، کبھی فعل بول کر قرب فعل مراد ہوتا ہے مجازا۔ یہ کہلا بھیجا کہ میرا ایک بیٹا قریب مرگ ہے، یقینی کے عالم میں ہے، فاتنہ، تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ فارسل، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس قاصد بھیجا، یقرئ السلام، سلام کہلاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے، یعنی کہلا بھیجا کہ آپ میرا سلام کہہ دینا میری بیٹی کو، اور یہ کہہ دینا کہ ان للہ ما اخذ وله ما عطا، یقیناً اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور جو اس نے دیا، سب اسی کا ہے، اسی نے دیا تھا، اسی کی امانت تھی، اسی نے لے لیا۔ ہاں، وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک معینہ مدت کے ساتھ ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دنیا میں آئی ہے اس کے لیے ایک مدت متعین کی ہے، اور مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ چیز لے لیتا ہے۔
فلتصبر ولتحتسب، تو اسے صبر کرنا چاہیے، میری شہزادی کو صبر کرنا چاہیے، ولتحتسب، اور اسے ثواب کا طالب ہونا چاہیے۔ احتساب کا معنی ہوتا ہے طلب الثواب، صبر کر کے مستحق اجر و ثواب ہونا چاہیے۔ فارسلت الیہ تقسم علیہ لیاتینھا، تو دوبارہ انہوں نے سرکار کے پاس قاصد بھیجا انہیں قسم دلاتے ہوئے کہ وہ ضرور ان کے پاس آئے، یعنی وہ قسم دلاتے ہوا یہ کہا کہ ضرور سرکار تشریف لائے گا، اور ان کو حق تھا، ان کے والد تھے، تو حق تھا کہ اس طریقے کی بات وہ کر سکتی تھی۔ فقاما، تو سرکار اپنی اس جگہ سے کھڑے ہوئے، جبکہ سرکار کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کچھ اور لوگ بھی تھے۔ فرفع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی نفسه تتقاقع، تتقاقع بمعنی تضطرب و تتحرک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو اٹھا کے لایا گیا، جبکہ ان کی روح حرکت و اضطراب کی حالت میں تھی، مطلب یہ ہے کہ اٹک رہی تھی، حاصلے کے قریب مرگ اور جانکنی کا عالم تھا۔ ففاضت عیناہ، تو سرکار کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ فاضا یفیضو کا معنی بہہ پڑنا، آنکھیں بہہ پڑی، مطلب کیا ہے؟ اشکبار ہو گئی۔ فقال سعد یا رسول اللہ ما ھذا، تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ آپ غم کا اظہار کر رہے ہیں؟ فقال ھذی رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یہ آنسو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے وہ رحمت۔ فإنما يرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں ہی پر رحم فرماتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ، مفہوم تو واضح ہے، مسائل بھی بتا ہی چکے ہیں۔ ان عبداللہ بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادہ شکوى له فأتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غاشية فقال قد قضي، قالوا لا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحمه، وأن الله ميت لا يعذب في بكاء أهله عليه، متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سعد ابن عبادہ بیمار پڑے، اشتکا یعنی مریضہ، اشتکا سعد ابن عبادہ شکوا لہو، شکوا بمعنی مرض، مفعول مطلق ہے اس کا۔ سعد ابن عبادہ بیمار پڑے، فأتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ سرکار عیادت کو تشریف لائے۔ فلما دخل علیہ، تو جب سرکار ان کے پاس تشریف لے گئے، اندر گئے، وجدہ فی غاشیۃ، تو انہیں سخت بیماری کی حالت میں پایا۔ غاشیہ، یہ غشیہ یکشا سے اس میں فاعل ہے، جس کا معنی اصل میں ہوتا ہے ڈھانپ لینے والی اور چھپا لینے والی۔ وہ مصیبت جو ہر طرف سے آئے اس کو بھی غاشیہ کہتے ہیں، قیامت کو بھی غاشیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد ہے مرض کی شدت، تو مرض تو انہیں شدت اور کے عالم میں پایا۔ فقال قد قضی، تو سرکار نے فرمایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، قد قضی۔ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، انتقال نہیں ہوا۔ فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پڑے، یعنی ان کی یہ حالت دے کر، چونکہ بہت قریب تھے حضرت سعد بن عبادہ اور یہ رئیس انصار تھے، بہت قریب تھے، تو اسے سرکار رحمت
اور شفقت کے طور پہ تو رو پڑے. فلما رأى القوم بکان نبی بکو، تو جب لوگوں نے سرکار علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے. ہاں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہوا ہو اور گھر والا رو پڑے، اس کو دیکھ کر بے ساختہ دوسرے لوگوں کے آنسو بھی نکل آئے، تو اس پر شریعت کی کوئی گرفت نہیں ہے کہ گناہ کا کام نہیں ہے. ہاں، یہ تو ایک طبعی فطری چیز ہے. وہ فقال الا تسمعون، سرکار نے فرمایا کہ کیا تم لوگ نہیں سنتے کہ یقیناً اللہ تعالی آنکھ کے آنسوؤں پر عذاب نہیں دیتا اور نہ دل کے غم پر عذاب دیتا ہے، ولکن یعذب بہذا، زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ولکن یعذب بہذا، اس پر عذاب دیتا ہے کہ اس زبان سے بیجا باتیں کہی جائیں، بیجا تعریف کی جائیں، جو باتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ بیان کی جائیں، جیسے دور جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اور چلایا رویا جائے، سمجھے، تو اس پر عذاب دیتا ہے. ولکن یعذب بہذا واشار الی لسانی، اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. او یرحمو، اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، او یرحمو، یا رحم فرماتا ہے کہ اگر اس زبان سے آپ نے وہ باتیں کہیں جن کے کہنے کا حکم ہے، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کما حق اس کی جو تعریف تھی وہ کر دی آپ نے، تو اس پر اللہ رحم فرمائے گا. دعا کر دی اس کے لیے، دعائے مغفرت کر دی، اللہ رحم فرمائے گا. سمجھے؟ اور اگر آپ نے وہی بیجا تعریفیں کی، نامناسب باتیں کی، تو پھر عذاب ہوگا. وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، اور مردے کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب دیا جاتا ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. عذاب دیا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے آ رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، وہاں ہم تفصیل سے بتائیں گے کیا. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم میں سے وہ نہیں ہے. ہم میں سے نہیں کیا مطلب؟ ہمارے طریقے پہ نہیں، ہمارے طریقے سنت پہ نہیں، ہمارے طریقے حق پہ نہیں ہے وہ شخص کہ جو اپنے رخسار پیٹے. خدود خد کی جمع ہے، رخسار. دور جاہلیت میں ایسے وہ جو نائحہ عورتیں ہوتی تھیں وہ باضابطہ پیشہ ور ہوتی تھیں، ان کا کام یہی ہوتا تھا، رونا چلانا. اور بڑے سب اشعار ان کو یاد رہتے تھے اور بڑے ناٹک سب کو کرتی تھی جا کے. تو یہی کام ہی تھا. تو فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو اپنے رخسار پیٹے، وشق الجیوب، اور ایک گریبان پھاڑے. جیوب جیب کی جمع ہے، جیب کہتے ہیں گریبان کو. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی آواز بلند کرے، جاہلیت کی پکارے. جیسے دور جاہلیت میں بیجا تعریف اور مبالغہ میں تعریف کر کے اور بے سر پیر کی باتیں کہی جاتی تھی. وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے صحیح راستے پہ نہیں. عن ابی بردۃ قال اغمی علی ابی موسیٰ فاقبلت امرأته ام عبد الله تسیح فی رنۃ ثم افاق فقال الم تعلمی وكان يحدثها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا بریء ممن حلق وسلق وخرق. متفق علیہ ولفظہ لمسلم. حضرت ابو بردہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بے ہوش ہو گئے. اغمیہ بے ہوشی تعریف ہو گئی، صیغہ مجہول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس معنی میں. تو ان کی بیوی ام عبداللہ بلند آواز سے چیختی ہوئی آئیں. تسیح برنت، رنہ کا مطلب ہوتا ہے گونجدار آواز، بلند آواز سے چیختی ہوئی آئیں. صاح یسیح سیاتن، چیخنا. ثم افاقہ، پھر وہ ہوش میں آ گئے. جب ہوش میں آئے تو اس وقت بھی کچھ آواز انہوں نے سنی چیخنے کی. فقال الم تعلمی، تو انہوں نے کہا
کیا تمہیں نہیں معلوم؟ پھر آگے راوی کہتے ہیں وکانا یحدثھا، اور یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنی بیوی سے یہ بیان کرتے تھے، یعنی پہلے ہی بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، میں اس سے بیزار ہوں جو اپنے بال مڈائے، کسی کے مرنے پر بال مڈا لے. دیکھیے غیر مسلموں کے یہاں ہوتا ہے نا، سب مڈا لیتے ہیں، یہ دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. ہاں، جو بال مڈائے، وسلق، اور چیخے چلائے. سلقہ کا مطلب ہے رفع الصوت بالبکا والنوح، چیخے چلائے، نوحہ گری کے ساتھ آواز بلند کرے. وخرق، اور اپنے کپڑے پھاڑے. ہاں، خرقہ کو مانے پھاڑنا، خرق الثوب. تو میں اس سے بیزار ہوں. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت ابو بردہ سے اس کو روایت کیا ہے، لیکن لفظہ للمسلم، الفاظ امام مسلم کے ہیں. بخاری میں مضمون یہی ہے، الفاظ الگ ہے، کچھ فرق ہے. وعن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکوہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانصاب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ. حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کے معاملے سے ہیں. 4 چیزیں جاہلیت کے کام ہیں. لا یترکونہن، جن کو لوگ نہیں چھوڑیں گے. کام تو جاہلیت کے ہیں مگر یہ باقی رہیں گے لوگوں میں کسی نہ کسی اعتبار سے. الفخر فی الاحساب، اپنے نسب پر فخر کرنا. والطعن فی الانساب، اور دوسروں کے نسب میں طعنہ زنی کرنا. ہاں، اپنے نسب پر فخر کرنا اور دوسرے کے نسب میں کیڑے نکالنا، طعنہ زنی کرنا. والاستسقاء بالنجوم، اور نچھتروں سے پانی بارش طلب کرنا. ہاں، جیسے دور جاہلیت میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو نچھتر ہوتے ہیں، نجوم، ستارے، ان سے بارش، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. یہ مؤثر حقیقی ہے اس میں. یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلامی عقیدہ یہ کہ ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، بارش وہی برساتا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ یہ نچھتر وغیرہ وقت اور ظاہری سبب بنتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے نچھتر ہوتے ہیں نا، کہ یہ بولتے ہیں ہندی میں کہ یہ مگھا نچھتر ہے، یہ سریکھا ہے، اور یہ ہتھیا ہے، اور یہ فلاں ہے، فلاں بولتے نہیں ہوتے. تو یہ دور جاہلیت کے لوگ اسی کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں کہ یہی بارش کرتا ہے. ہاں، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے کام ہیں، لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں. ہاں، ان میں سے الاستسقاء بالنجوم، نچھتروں سے بارش طلب کرنا. والنیاحۃ، اور نوحہ گری کرنا. وقال، اور فرمایا کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ نوحہ کرنے والی عورت اپنے مرنے سے پہلے اگر توبہ نہ کر لے تو قیامت کے دن اس حال میں وہ کھڑی کی جائے گی کہ اس کے اوپر تارکول کا لباس ہوگا اور خارش کی قمیص ہوگی. جرمان خارش، کھجلی. ہاں، مطلب کیا ہوا کہ اس کے بدن پر سب خارش ہو جائے گی، اور وہی گویا خارش ہی جو ہے وہ کپڑا ہو جائے گی اس کا. ہر جگہ پورا جیسے کپڑا بدن کو ڈھانپے رہتا ہے، ایسے خارش ڈھانپ لے گی اس کو. ہاں، اور اس پر بھی تارکول کا لباس اس پہ پہنا دیا جائے گا. تارکول جو ہوتا ہے یہ زخم میں بہت تیز لگتا ہے، تو کھجلی جب ہوگی اس کو اور اس پہ تارکول لگا دیا جائے گا تو اس سے اذیت اور بڑھ جائے گی. ہاں، تو اس فرمایا کہ اگر توبہ نہ کرے تو جیسا اس نے یہاں دنیا میں کیا ہے اسی کے مثل اس کو وہاں عذاب ملے گا. دنیا میں کیا کرتی تھی؟ چیختی تھی، چلاتی تھی، نوچتی تھی بدن کو، کپڑے پھاڑتی تھی. تو اس لیے وہی کھجلی والا کام کر دیا جائے گا. کھجلانے والا جیسے ایسے کرتا رہتا ہے، پھر دوا لگاتا ہے تو تارکول کا وہی عذاب ملے گا اس کو.
عن انس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم اعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى متفق علیہ. حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی. ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی وہ عورت، سرکار کا گزر ہوا. فقالا، تو سرکار نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اے خاتون، اللہ سے ڈر اور صبر کر. قالت الیک عنی، اس خاتون نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ. الیک عنی یعنی ابعد عنی، ابتعد عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ. الیک یہ اسماء افعال میں سے بے معنی تنحى و ابعد. فإنك لم تصب بمصیبتی، کیونکہ میری جیسی مصیبت آپ کو نہیں پہنچی ہے. آپ کو مصیبت تو پہنچی نہیں، مصیبت تو مجھے پہنچی ہے، اس لیے میں نہیں رہوں گی، اور کون روئے گا؟ اس سے دور ہو جاؤ. ولم تعرفه، اس خاتون نے سرکار کو پہچانا نہیں تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فقیل لها انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس خاتون سے کہا گیا کہ یہ سرکار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پھر سرکار کے دروازے پر تشریف لائی. فلم تجد عنده بوابین، تو سرکار کے دروازے پر اس نے دربان نہیں پائے. بواب کا معنی دربان، جو دیکھ دروازے پہ کھڑے ہو کے کرتا ہے. بوابین اسی کی جمع ہے. یعنی اس نے سوچا تھا کہ یہ سرکار ہے، تو جس طرح اور دنیا کے سرکار ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، تو ان تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا ہے، ان کے دروازے پہ دربان ہوتے ہیں. تو یہی سوچ کے آئی تھی، مگر وہاں کچھ نہیں ملا، کوئی ہے ہی نہیں، اور ڈائریکٹ پہنچ گئی بغیر روک ٹوک کے. فقالت لم عارفک، تو اس نے عرض کیا حضور میں نے آپ کو پہچانا نہیں. فقالا، سرکار نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى. الصبر، صبر سے مراد الصبر الکامل، نیچے اشارہ کیا ہے. کامل صبر پہلے صدمے کے وقت ہے. صدمہ کا مطلب کیا تھا؟ صدمہ یصدم، صدمن کا معنی ٹکرانا، یعنی مصیبت کے پہلے جھٹکے کے وقت، جب مصیبت کا پہلا جھٹکا ہو، یہ جھٹکا بڑا زبردست ہوتا ہے. اس وقت اگر صبر کر لے جائے تو وہی کامل صبر ہے. جیسے ہوا اور آندھی کا پہلا جو جھونکا آتا بہت تیز ہوتا ہے، ایسے مصیبت کا جب پہلا جھٹکا، جب آدمی کسی کی اپنے کسی قریب کی موت دیکھتا ہے یا کسی حادثے کو دیکھتا ہے، اچانک پہلے دیکھتا ہے، تو سب سے پہلے جو جھٹکا لگتا ہے یہ بڑا زبردست ہوتا ہے، اور اس میں صبر نہیں کر پاتا. اس وقت کوئی صبر کر لے تو یہ صبر کامل ہے. فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ یقیناً کامل صبر یہ پہلے صدمے کے وقت ہے، مصیبت کے پہلے جھٹکے کے وقت ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم. متفق علیہ. تحلہ کا مطلب ہوتا ہے قسم پورا کرنا. تحلۃ القسم کا مطلب ہوتا ہے قسم اتارنا، قسم پورا کرنا. اس میں دیکھیے لا اور اللہ کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، لا نفی اور اللہ استثناء کا. معنی کیا ہو جائے گا؟ مثبت والا. ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی 3 اولادیں انتقال کر جائیں تو وہ نار دوزخ میں صرف قسم اتارنے ہی کو جائے گا، تو وہ جہنم میں صرف قسم اتارنے ہی کو جائے گا. قسم اتارنے کے لیے کی تعبیر یہ عربی زبان میں بھی استعمال ہے، اردو میں بھی استعمال. ارے قسم اتارنے کے لیے ہم نے یہ کیا، مطلب بہت ہلکا سا کیا ہے، معمولی، کہ جس سے قسم پوری ہو جائے. تو یہ کنایا ہوتا ہے بہت معمولی وقت سے کنایا ہوتا ہے، بہت معمولی عمل سے کنایا ہوتا ہے. یعنی جس کی 3 اولاد، اس مسلمان کی 3 اولادیں انتقال کر جائیں تو وہ شخص، اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو صرف قسم اتارنے کو جائے گا. قسم اتارنے کا کیوں جائے گا؟ کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اے وارد النار، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ وہ دوزخ میں وارد ہوگا، چاہے صرف دیکھتے ہوئے گزر جائے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جیسا اس کا عمل ہوگا اور اس کے حساب سے ہوگا کہ ہوا کی طرح گزر گئے دیکھتے ہوئے، ہاں مگر تو ایسے قسم اتارنے کے جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں نہیں جائے گا زیادہ دیر کے لیے، بس ایسے ہی وہ قسم پورے کرنے کے لیے۔ اچھا صاحب، وانہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنسوة من الانصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة فقالت امرأة منهن أو اثنان يا رسول الله قال أو اثنان رواه مسلم وفي روایت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحنثى۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار کی کچھ عورتوں سے کہ تم میں سے کسی کا، تم میں سے جس کسی کے بھی 3 اولادیں مر جائیں فتح تصیب، پھر اس پر وہ ثواب کی طالب ہو۔ ثواب کی طالب ہونے مطلب صبر کر کے اجر کی طالب ہو، ہاں الا دخلت الجنہ، ہاں تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور 2 اس کی 2 اولادیں انتقال کر رہے ہیں اور پھر وہ صبر کر کے ثواب کی طالب ہو، تو قال او اسنا، فرمایا کہ یا 2 ہوں تب بھی، ہاں امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اور کہتے ہیں فی روایت لہما، اور شیخین کی روایت میں ہے کہ ثلاثۃ لم یبلغوا الحنثى، لہما میں ہما ضمیر کا مرجع ہے شیخین، بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ 3 ایسی اولادیں انتقال کر جائیں لم یبلغوا الحنثى، جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچی، نابالغ، یعنی گویا اس جملے کو اس لیے یہاں ذکر کیا تاکہ وہ ظاہر ہو جائے کہ وہاں ثلاثۃ من الولد سے کیا مراد ہے، نابالغ اولادیں انتقال کر جائیں۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ما لعبدی، ما یہاں نافیہ ہے، اور الا الجنہ وہاں الا استثناء کا ہے، ہاں تو الا غیرہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے یا مثبت والا معنی کر لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے مومن کی جب اہل دنیا میں اس کا کوئی محبوب اٹھا لیا جائے، اس کا کوئی پیارا اٹھا لیا جائے، ہاں صفی کا مطلب جس سے اس سے مخلصانہ محبت ہو، قلبی محبت ہو، اس کا پیارا جب اہل دنیا میں سے کوئی اٹھا لیا جائے تو میرے بندے مومن کے لیے میرے پاس، اچھا ہاں اٹھا لیا جائے ثم احتسب ہو، اور پھر اس پر وہ صبر کرے، صبر اور طالب اجر ہو، ہاں تو اس بندے مومن کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی جزا نہیں، جنت ہی اس کی جزا ہے، ہاں مطلب تو واضح ہے بالکل۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اسے روایت کیا۔